درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ نزدیک بے دہم ماہ مبارک رمضان، روز وفات بانو بزرگوار اسلام ام المؤمنین ام الائمہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ ایک باعظمت بی بی ہیں کہ حیف ہے کہ ان کے فضائل کو اور ان کے مقام کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس روئے زمین پر جو رسول گرامی اسلام نے فرمائے، اس روئے زمین پر چند خواتین ہیں کہ جو اس عظمت کی مالک ہیں، اور امہات المؤمنین میں سے کوئی ایسی، البتہ تمام کی تمام امہات المؤمنین وہ قابل قدر ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی شان و مقام اور منزلت نہیں رکھتی، اور یہ حیف ہے کہ ان کے مقام کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بعض کچھ خاص اغراض کی بنا پر بی بی کا ذکر نہیں کرتے، اور ہماری مسجد بھی چونکہ بی بی کے نام سے وہ منسوب ہے، اور زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بی بی کے حوالے سے اور بی بی کی زندگی کے حوالے سے کچھ عرض کریں، اور بی بی کی زندگی سے اسوہ لیں اور اپنے لیے ایک نمونہ قرار دیں، اور آج جتنا ممکن ہو سکا کہ ایک حد تک کہ بی بی کی شناخت اور بی بی کی پہچان اور بی بی کے مقام اور منزلت کو ایک حد تک ہم بیان کریں گے، اور بیشتر اور زیادہ تر ہم خود رسول گرامی اسلام کی زبان مبارک سے اور قرآن کریم نے کہ آیات کہ جو بی بی سے متعلق ہیں اور جن کا مصداق اکمل خود بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشتاقت الجنہ الی اربع من النساء، جنت 4 قسم کی خواتین کی مشتاق ہے۔ تمام لوگ جنت کے مشتاق ہیں، لیکن خود جنت فرمایا کہ یہ 4 قسم کی خواتین کی مشتاق ہیں۔ پہلی کہ مریم بنت عمران، کہ حضرت مریم کی جنت ان کی مشتاق ہے، اور دوسرا وآسیہ ابن مزاحم زوجۃ فرعون، و تیسرا کہ ختیجہ بنت خویلد، کہ جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، اور چوتھے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمان جاہلیت میں کہ جب تمام وہ ارزشیں پامال تھیں اور اس دور میں خواتین کا کوئی مقام اور محل نہیں تھا، اور زمان جاہلیت میں خاتون کوئی مقام اور حیثیت نہیں رکھتی تھی، تو اس دور میں بھی جزیرۃ العرب میں، اس دور جاہلی میں جناب حضرت ختیجہ 2 لقب سے معروف تھیں، ایک لقب طاہرہ اور دوسرا لقب مبارکہ، کہ یہ 2 اہم لقب، کہ لقب طاہرہ آپ کی طہارت و نجابت و پاکی کو بیان کرتا ہے، اس دور جاہلیت میں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں، اور دوسرا مبارکہ کے لقب سے کہ آپ کا وجود بابرکت وجود تھا، کہ اسی بابرکت وجود کی بنا پر خداوند عالم نے وہ کوثر عنایت فرمائی، کہ یہ مقام و عظمت ہے۔ اور جزیرۃ العرب میں مالدار ہونے کے اعتبار سے، کہ جزیرۃ العرب پورے نہ فقط مکہ بلکہ جزیرۃ العرب میں آپ مالدار ترین تھیں، لیکن مالدار ہونے کے باوجود اس مال نے نہ تو آپ کے اخلاق کو فاسد کیا اور نہ ہی آپ کے کردار کو نعوذ باللہ خدشہ دار کیا، کہ طاہرہ اور مبارکہ کے لقب سے آپ معروف اور مشہور تھیں۔
اور ایک اور نقطہ جو عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھی شاید کچھ خاص اغراض ہوں، کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بی بی کی کہ جب رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی رسول خدا کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور ازدواج ہوتی ہے، اور پھر رسول گرامی اسلام کی عمر مبارک 15 سال تھی، اور 15 سال کے بعد یعنی جب رسول گرامی اسلام کی عمر مبارک 40 سال ہوتی ہے تو نبوت کا پیغام آتا ہے۔ تو یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے حضرت ختیجہ کی اور رسول گرامی اسلام کی ازدواج ہوتی ہے، کہ یہ معروف اور مشہور جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن محققین اہل بیت اور محققان اور بزرگان شیعہ کے نزدیک یہ مطلب درست نہیں ہے، اور معروف جو ہے کہ 40 سال کی عمر مبارک تھی، اور اس سے پہلے آپ نے پہلے شادیاں کی تھیں۔ یہ دونوں مطلب ہمارے نزدیک درست نہیں ہیں، نہ تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی اور نہ ہی آپ نے اس سے پہلے کوئی شادی کی تھی، آپ نے اس سے پہلے کوئی شادی نہیں کی۔ جو معروف ہم علماء اور محققین اہل بیت کے مطابق کہ آپ کی عمر مبارک 3 قول ہیں، 26، 27 یا حد اکثر 28 سال، 28 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی کہ جب آپ نے ازدواج کی ہے، اور اس سے پہلے بھی کوئی ازدواج آپ نے نہیں کی۔ قول تحقیق جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ازدواج نہیں کی، تو اس قدر وہ بی معروف ہیں طہارت میں، پاکیزگی میں، اور اگر آپ نے اس سے پہلے ازدواج بالآخر اگر ازدواج کی ہوتی تو وہ 2 شوہر ان کے نام معروف ہوتے، اور وہ بھی مکہ اور جزیرۃ العرب کے معروف ترین افراد میں سے ہوتے، جبکہ جو نقل کیا جاتا ہے کہ 2 افراد کا نام جو نقل کیا جاتا ہے وہ عام معمولی قسم کے افراد ہیں کہ جن کا کوئی تناسب ہی نہیں ہے بی بی کے ساتھ، اور لہذا اور بہت ساری شواہد ہمارے پاس ہیں کہ جس کے نتیجے میں نہ تو بی بی نے اس سے پہلے ازدواج کی ہے، اور نہ ہی بی بی کی عمر مبارک 40 سال تھی، تقریباً بی بی کی عمر مبارک 28 سال تھی۔ اور یہ اس لیے بھی کیا گیا تاکہ بی بی کی عمر زیادہ ظاہر کی جائے اور ایک بوڑھی خاتون کے طور پر بی بی کو پیش کیا جائے، تاکہ مقابل میں کسی اور کی مقام اور منزلت کو بڑھایا جائے۔ خوب عزیزان، کہ اگر فرض بھی کر لیں کہ بی بی کی عمر مبارک 40 سال تھی، جو مقام اور عظمت رسول خدا نے اور خداوند عالم نے جو عنایت فرمایا ہے بی بی کو، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو، اس مقام پر کوئی ام المومنین میں سے کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ میں قرآن سے ابتداءً جو ہے وہ قرآن سے چند نمونے آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ جن کی مصداق اکمل وہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ کہ پہلا مورد، بذل اموال، مال کو خرچ کرنے میں آپ مجھے فرمائیں کہ بی بی کا کوئی ثانی ہے کہ جزیرۃ العرب کی مالدار ترین خاتون تھیں، اور پورے کا پورا مال انہوں نے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں قرار دیا، اور ازدواج کے بعد کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ پورے کا پورا مال آپ کے اختیار میں ہے، جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو قرآن نے سورہ ضحیٰ آیہ نمبر 8 وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو وہ فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ فقیر تھے، کچھ نہیں تھا۔ رسول گرامی اسلام نے اور نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے رسول گرامی اسلام ایک یتیم کے نام سے معروف تھے، البتہ اور القاب تھے رسول گرامی اسلام کے، لیکن یتیم عبداللہ کے سے معروف تھے، اور ظاہری مال کے اعتبار سے رسول گرامی اسلام کے پاس کوئی مال نہیں تھا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو عائل پایا، فَأَغْنَىٰ، بس جو ہے وہ آپ کو بے نیاز کر دیا۔ اور کس کے ذریعے خداوند عالم نے بے نیاز کیا؟ اب حدیث کو ملاحظہ فرمائیں کہ جناب ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ وَوَجَدَكَ وَالًا عَنِ النَّبُوَّةِ فَهَدَىٰ إِلَى النَّبُوَّةِ، ہم نے آپ کو نبوت عنایت کی، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ بِخَدِیجَةَ، ہم نے آپ کو فقیر پایا اور مال خدیجہ سے آپ کو بے نیاز کر دیا۔
یا رسول اللہ۔ اور یہ اس قدر مال کہاں پہ خرچ کیا رسول گرامی اسلام نے؟ کہ آپ اگر غور فرمائیں تو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں جب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کچھ نوجوان اور کچھ غلام انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب جب غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا جو مشرک تھے اب انہوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، جناب بلال ہیں اور اسی طرح اور بہت سارے افراد، ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ اب رسول گرامی اسلام نے، اب دیکھیں کہاں پر مال حضرت ختیجہ خرچ ہو رہا ہے، کہ آپ نے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تاکہ آزادی کے ساتھ وہ اسلام کو اور اپنی اس دین کو وہ جاری رکھ سکے۔ آپ غلاموں کو خریدتے اسی مال سے۔ اسی طرح کہ جب مسلمانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں اور مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور پہلی ہجرت پیش آئی تو عزیزاً ہجرت کے لیے بالآخر مال چاہیے تاکہ وہ لوگ دوسرے ملک میں جائیں، دوسری جگہ جائیں اور وہاں جا کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ اور کیسے اپنی زندگی گزاریں؟ اس کے لیے سرمایہ چاہیے، اس کے لیے مال چاہیے۔ یہ مال وہاں پہ خرچ ہوا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال، جو شیب ابی طالب میں جناب خود حضرت ختیجہ بھی اسی شیب ابی طالب میں محصور تھیں، 3 سال تک یہ تمام کے تمام مسلمین جو شیب ابی طالب میں ہیں 3 سال کیسے گزارے انہوں نے؟ یہاں پر مال ختیجہ خرچ ہوا۔ اور اسی طرح آپ موارد دیکھیں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں، وہ معروف جملہ رسول گرامی اسلام کا، ما کام الاسلام الا بمال خدیجہ و سیف علی۔ 2 چیزوں سے اسلام، کہ اسلام اگرچہ اسلام جو پھیلا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام کا یہ پھیلاؤ، پہلے تو یہ کہ اسلام کی خود اپنی منطق ہے، اسلام اپنی منطق کے ذریعے، اور اسلام رسول گرامی اسلام کے اخلاق اور کردار کے ذریعے، اور اسلام کی اپنی وہ قدرت جو عقلانیت اسلام کے اندر موجود ہے، اسلام اس کے ذریعے جو ہے وہ پھیلا ہے۔ اور چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا جس کی فطرت سالم تھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، فوراً جو ہے وہ قبول کیا۔ دوسرا کہ اس رسول گرامی اسلام کے اخلاق اور کردار، لیکن کہ مقابل میں شیطنت بھی بڑھ گئی، اور شیطنت جب بڑھ گئی ہے تو مقاومت کی ضرورت تھی۔ تو مقاومت کے لیے 2 چیزیں، ایک تو خود امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی تلوار یہاں پہ کام آئی، اور دوسرا مال خدیجہ، فرمایا کہ ما کام الاسلام، اسلام اگر قائم اور پھیلا ہے تو 2 چیزوں کے ذریعے، کہ بمال خدیجہ و سیف علی۔ اور ایک دوسرے مقام پر رسول گرامی اسلام وہ فرماتے ہیں کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال خدیجہ، کہ مال خدیجہ سے بہتر کسی اور چیز نے اسلام میں فائدہ نہیں پہنچایا۔ اہم ترین چیز جو عنصر ہے وہ بالآخر اقتصاد کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں رسول گرامی اسلام نے، یہیں پر مال ختیجہ خرچ ہوا۔ یہ ایک مورد۔ دوسرا مورد آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بندگان خدا ہمیشہ دعا کرتے ہیں، کہ جس دعا کو خداوند عالم نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، سورہ فرقان آیہ نمبر 74، کہ والذین یقولون، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں خدا کے حضور، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، خدایا کہ ہمیں عنایت فرما اور رزق فرما، کیا چیز؟ من ازواجنا، کہ نیک اور صالح زوجات، و ذریاتنا قرۃ اعین، اور ایسی ذریت جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کے لیے امام قرار دے۔ یہ دعا ہے کہ مومنین جو ہے وہ اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں جو حدیث کہ عن ابی سعید الخدری، کہ جناب ابو سعید خدری کہ اکثر جو ہے وہ منابع اہل سنت میں یہ
جناب ابن سعید خدری سے روایات نقل ہوئی ہیں، اور ہمارے منابع میں بھی کچھ روایات جناب ابی سعید خدری سے روایت جو ہے وہ نقل ہوئی ہیں کہ اس میں جناب ابی سعید خدری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ فی قول اللہ عز وجل ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رسول گرامی اسلام سے نقل کیا کہ رسول گرامی اسلام نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل من ازواجنا، ان ازواج سے کیا مراد ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، قال خدیجہ، اس سے مراد حضرت خدیجہ ہیں۔ وقال وذریاتنا، اور اس ذریت سے کیا مراد ہے؟ قال فاطمہ، اس سے مراد حضرت فاطمہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرۃ اعین، اس قرۃ اعین سے مراد کون ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، اس قرۃ اعین سے مراد الحسن والحسین، وہ حسنین شریفین ہیں۔ اور پھر کہا قال وجعلنا للمتقین اماما، کہ ان متقین کے لیے امام قرار دے، اس سے مراد کون ہے؟ قال علی، اس سے امیر المومنین۔ اب یہ حدیث شواہد تنزیل از منابع اہل سنت، اور اسی طرح تفسیر فرات الکوفی میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ خوب یہ دوسرا مورد آپ عزیزان نے ملاحظہ کیا۔ تیسرا مورد آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن سے، کہ جس کا فرد اکمل جو ہے وہ خود وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، کہ یہ امتیاز خداوند عالم نے فقط اور فقط حضرت خدیجہ کے حق میں قرار دیا، اور کسی اور ام المومنین کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے، اور وہ اسلام میں سبقت، اسلام سب سے پہلے اسلام لانے میں جو سبقت حاصل ہے وہ حضرت خدیجہ کو ہے، اور یہ امتیاز منحصر بفرد حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حدیث بھی کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سورہ واقعہ نمبر 10 اور 11، جو سابقین ہیں وہی خداوند عالم کے نزدیک مقرب ہیں۔ قرب الہی سب سے زیادہ وہ قرب الہی وہ سابقین کو ہے، اور سابقین میں کہ ان ابن عباس یقول، جناب ابن عباس سے یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اول من آمن برسول اللہ من الرجال، لوگوں مردوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے، البتہ ایمان وہی اظہار کیا، جو رسول گرامی اسلام نے جو ہی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس کا اظہار جو مردوں میں کیا، فرمایا کہ من آمن برسول اللہ، اول من آمن برسول اللہ من الرجال علی و امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور ومن النساء خدیجہ، اور خواتین میں سب سے پہلے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ جناب حضرت خدیجہ کی وہ دور اندیشی کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو رسول گرامی اسلام کی پہلی آپ پر پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، اور اس بارے میں جو عجیب و غریب کہانیاں گھڑی گئی ہیں، لیکن اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خود حضرت خدیجہ رسول گرامی اسلام کے اندر قبل از اعلان نبوت اس نور نبوت کو دیکھ رہی تھی، آگاہ تھی، خود حضرت خدیجہ آگاہ تھی، اور خود رسول گرامی اسلام خوب وہ اس مقام نبوت سے آگاہ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول گرامی اسلام پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ پر وہ کپ کپی اور بخار کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ عجیب قصے جو ہے وہ نقل کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دوران جاہلیت یعنی قبل از اسلام حضرت خدیجہ نور نبوت کو دیکھ رہی تھیں، کہ وہ پوری حدیث تفصیلی ہے، میں آخری حصہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو ثم انزل اللہ تعالی جبرائیل و میکالا، کہ میکائیل جناب خداوند عالم نے جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کو نازل فرمایا، ومع کل واحد، یہ پہلی وحی کا وہ مقام اور مورد ہے کہ اس کو آپ ملاحظہ کریں کیسے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، کہ مع کل واحد منہما 70,000 ملک، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ملائکہ، جناب جبرائیل کے ہمراہ 70,000 ملائکہ اور جناب میکائیل کے ہمراہ 70,000 ملائکہ تھے۔
اور عطا بالکراسی ایک کرسی نصب کی گئی، اور وَوُضِعَ تَاجٌ عَلَى رَأْسِ محمد، اور رسول گرامی اسلام پر وہ نبوت کا تاج سجایا گیا، وَأُعْطِيَ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِهِ، اور رسول گرامی اسلام کے ہاتھ میں وہ لوائے حمد تھمایا گیا، فقال، اور پھر جو ہے وہ کہا جناب جبرائیل نے کہ فقال اصعد علیہ، آپ اس منبر پر اور کرسی پر تشریف رکھیں، وَمْحَدِ اللَّهِ، اور خداوند عالم کی حمد فرمائیں۔ آپ کرسی پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد کی، ثم نزل عن الکرسی، اور پھر آپ جب اس کرسی سے نیچے تشریف لائے، توجہ الی ختیجہ، آپ گھر کی طرف چل پڑے، فکان کل شیء یسجد لہ، اور راستے میں ہر چیز وہ سجدہ کنا رسول گرامی اسلام کو سلام کر رہی ہے۔ فَكَانَ كُلُّ شَيْءٍ يَسْجُدُ لَهُ، ہر چیز وہ خضوع کے ساتھ جھکی ہوئی ہے، وَيَقُولُ بِلِسَانٍ فَصِیحٍ، اور ہر چیز اپنی فصیح زبان میں وہ یہ سلام کر رہی، السلام علیک یا نبی اللہ، یہ رسول گرامی اسلام نقل فرما رہے ہیں، السلام علیک یا نبی اللہ۔ فلما دخل الدار، اور جب آپ گھر میں تشریف لے گئے، صارت الدار منورتاً، پورا گھر روشن ہو گیا۔ قالت خدیجہ، حضرت خدیجہ نے پوچھا، وما هذا النور، یہ نور کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، قال هذا نور النبوہ، یہ وہ نبوت کا نور ہے۔ قولی، آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ سے فرمایا، قولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ یہ شہادتین جاری فرمائیں۔ فقالت، اب یہاں پر حضرت خدیجہ فرماتی ہیں، فقالت طال قد عرفت هذا، فرمایا میں ایک مدت سے اس نور نبوت کو دیکھ رہی تھی۔ حدیث ہے یہ۔ فقال طال ما قد عرفت ذالک، ایک مدت سے میں اس نور نبوت کو دیکھ رہی تھی۔ ثم اسلمت، پھر آپ نے فوراً شہادتین کہیں۔ یہ امتیاز کس کو حاصل ہے؟ یہ فقط اور فقط حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ یہ حدیث بہار جلد نمبر 18 میں بھی، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ خوب عزیزاً، یہ مقام و عظمت قرآن کی روح سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ خداوند عالم نے یہ مقام اور عظمت جو ہے وہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا کو عنایت فرمائی۔ رسول گرامی اسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، البتہ معراج ایک سے زیادہ یعنی تقریباً 120 مرتبہ رسول گرامی اسلام معراج پہ تشریف لے گئے، اور وہ اصلی ترین اور اہم ترین معراج کی جس کا ذکر قرآن کریم میں خداوند عالم نے جب وہ بیان فرمایا ہے۔ تو جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جبرائیل اور مقرب فرشتے مقرب الہی جناب خود رسول گرامی اسلام کے ہمراہ، تو جب معراج سے واپس تشریف لائے تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کا سلام اور میرا سلام جناب خدیجہ کو پہنچائیں۔ اس حدیث کو ملاحظہ کریں، یہ امتیاز کس کو حاصل ہے کہ خداوند عالم، اسی لیے تو ہم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے لیے، خداوند عالم نے سلام بھیجا ہے، جبرائیل نے سلام کیا، اور رسول گرامی اسلام جب تشریف لائے اور جناب خدیجہ کو خداوند عالم کا سلام پہنچایا اور جناب جبرائیل کا سلام پہنچایا، حضرت خدیجہ خوشحال ہوتی ہیں اور جواب میں کہتی ہیں، هو السلام ومنہ السلام وإلیہ یعود السلام وعلی جبرائیل السلام، خداوند عالم پر میرا سلام ہو۔ خداوند عالم خود سلامتی اور سلام ہے، اپنے خداوند عالم کا سلام جو جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کے لیے۔ خوب عزیزان کے وقت نہیں ہے کہ میں بیشتر اور زیادہ اس سے آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں کہ جناب خدیجہ خود اہل بیت، آخری نقطہ اس ضمن میں عرض کروں، خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر اپنی اس جدہ پر افتخار کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے
کہ استاد بزرگوار کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مقام معظم راہبری کی خدمت میں تھا اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب حضرت خدیجہ 11 اماموں کی ماں ہیں. تو جناب مقام معظم راہبری نے فرمایا کہ نہ، 11 اماموں کی ماں نہیں ہے، 12 اماموں کی ماں ہے. کیسے؟ کہ خود امیر المومنین کے علاوہ باقی تمام ائمہ جو خود حضرت زہرا کی نسل سے ہیں اور ان کی جدہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، تو خود امیر المومنین کی پرورش کس نے کی؟ چھوٹی ہی عمر میں رسول گرامی اسلام نے امیر المومنین کو اپنی گود میں لیا، اپنے گھر میں لے آئے. اور گھر میں کس نے پرورش کی؟ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ خود امیر المومنین کی ماں کی حیثیت اور مقام اور عظمت رکھتی ہے. 11 نہیں، 12 اماموں کی ماں ہے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اور وہ معروف و مشہور خطبہ کہ جو امام زین العابدین نے دربار شام میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے جو اپنا تعارف کروایا، 2 جملے فقط اس میں عرض کروں کہ آپ نے فرمایا انا ابن مکہ و منا، میں فرزند مکہ و منا ہوں. وَأَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَالصَّفَا، میں فرزند زمزم و صفا ہوں. اور آپ بیان فرماتے فرماتے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں. افتخار کیا ائمہ نے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر. عزیزاً حضرت خدیجۃ الکبریٰ، یہ عزیزاً انسان جب آسانی میں ہو، مشکلات سے جب نکل آئے تو پھر ہر ایک ساتھ دینا شروع کرتا ہے. مدینہ کی زندگی رسول گرامی اسلام نے مدینہ میں آ کر کچھ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں اور اس کے بعد اسلام جلدی سے پھیلنا شروع ہوا. اور اس وقت رسول گرامی اسلام کی ہمراہی کرنا اور ساتھ دینا آسان ہے نسبت پہ مکی زندگی کے. مکی زندگی میں رسول گرامی اسلام کے ہمراہ کوئی نہیں ہے. اور اس حدیث کو ملاحظہ کریں کہ جناب عباس نے، رسول گرامی اسلام کے چچا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے ابھی، وہ اس کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، البتہ انہوں نے نام لیا رسول گرامی اسلام کا، کہ 3 افراد وہ بیت اللہ میں آتے ہیں، آگے آگے رسول خدا، البتہ انہوں نے نام لیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آگے آگے رسول خدا ہیں اور ان کے پیچھے 9-10 سالہ ایک نوجوان ہے علی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ، اور تیسرے اور ان کے ہمراہ تیسری وہ خاتون جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ بیت اللہ میں آتے ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں. اس روئے زمین پر 3 افراد ہیں جو موحد ہیں. عزیزان ظاہری طور پر فقط 3 افراد ہیں، رسول گرامی اسلام، امیر المومنین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اس روئے زمین پر یہ 3 افراد خدا کے حضور سجدہ ریز ہیں. عزیزان یہ بڑا اہم اور مشکل وقت ہے کہ جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول گرامی اسلام کا ساتھ دیا. اور یہ اسی بنا پر ہے کہ خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وہ دور اندیشی اور ان کی وہ پاکیزگی، وہ ان کی وہ طہارت، کہ جو اس نور نبوت کو انہوں نے اس پہلے سے بھانپ لیا اور رسول گرامی اسلام کی ازدواج میں آئی اور رسول گرامی اسلام کی مدد کی اور رسول گرامی اسلام کے ساتھ اسلام میں اور دین میں وہ انہوں نے رسول گرامی اسلام کا ساتھ دیا. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام کی اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں رسول گرامی اسلام کی رحلت، حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد مدینہ میں اکثر یاد فرماتے تھے حضرت خدیجہ کو. قال رسول اللہ ثم قال خدیجہ این مثل خدیجہ، حضرت خدیجہ کی طرح کون ہے، یہ فرماتے. این مثل خدیجہ صدقتنی حین کذبنی الناس،
کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، حضرت خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ اور پھر فرمایا کہ وَوَازَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَعَانَتْنِي بِمَالِهَا، حضرت خدیجہ نے دین الہی میں مدد کی اور اپنے مال کے ساتھ ایثار اور قربانی کی تاکہ یہ اسلام آگے بڑھے اور آگے پھیلے۔ حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کرتے تھے اور ان کی وہ اس قربانی کو رسول گرامی اسلام اکثر یاد فرمایا کرتے تھے۔ اور عزیزان، جو ہمارے لیے اہم نقطہ اور پیغام ہے کہ وقت نہیں رہا کہ میں وہ عرض کروں کہ رسول گرامی اسلام اور حضرت خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عزیزان، میں یہ کہہ سکتا ہوں اور بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں، اس روئے زمین پر فقط دو گھرانے ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے زوج اور زوجہ، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں اس روئے زمین پر، دو کے علاوہ نہیں۔ بعض ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر مرد نیک و صالح ہے، زوجہ وہ انکار کرتی ہے، وہ کافر ہے۔ آپ ملاحظہ کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی زوجہ۔ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر خاتون نیک و صالح ہے، شوہر وہ جہنمی ہے اور مشرک ہے، کہ جناب حضرت آسیہ اور فرعون۔ اور البتہ ایک اور گھرانہ کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ جس میں دونوں فاسد ہیں، جیسے ابو جہل اور ان جیسے لوگوں کا جو ہے وہ کہ زوج اور زوجہ کہ وہ تبت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تبت کو آپ ملاحظہ کریں، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ زوج اور زوجہ دونوں فاسد ہیں۔ لیکن بعض گھرانے کہ جہاں پر دونوں نیک و صالح اور نمونہ ہیں۔ قرآن نے ایک نمونہ ذکر کیا ہے، جناب حضرت زکریا اور ان کا گھرانہ، قرآن نے اس کو بطور نمونہ ذکر کیا ہے۔ دو نمونے میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، ایک خود رسول گرامی اسلام اور حضرت خدیجہ، اور دوسرا امیر المومنین و حضرت زہرا۔ یہ دو نمونے ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری زندگی میں اس روئے زمین پر یہ اہم ترین اسوہ ہیں، ہر لحاظ سے اسوہ ہیں۔ میں فقط ایک دو جملے خود امیر المومنین اور حضرت زہرا کی زندگی سے فقط ایک دو جملے عرض کروں کہ یہ کیسے ازدواجی زندگی اور گھر کے لحاظ سے کیسے کہ امیر المومنین حضرت زہرا کے حوالے سے کہ جب شادی کو کچھ دن گزر گئے، رسول گرامی اسلام گھر تشریف لاتے ہیں اور امیر المومنین سے فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا؟ تو کیف وجدت اہلک، اپنی زوجہ کو کیسے پایا؟ تو امیر المومنین نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، نعم العون فی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے خدا کی بندگی میں بہترین مددگار پایا۔ زوج و زوجہ ایسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے لیے خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور خود امیر المومنین حضرت زہرا کے حوالے سے یہ شہادت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ما اغضبتنی ولا اغضبتها، پوری زندگی نہ تو وہ میں نے زہرا کو کبھی غضبناک کیا اور نہ کبھی زہرا مجھ پر غضبناک ہوئی، پوری زندگی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور وما استنی امرا، اور کبھی بھی زہرا نے میری نافرمانی نہیں کی۔ زوج اور زوجہ ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور ایک مثال عزیزاً یہ ہمارے لیے آج کے خانوادوں میں، کیونکہ خانوادگی لحاظ سے ہم بہت زیادہ وہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو جب وہ بیان کیا جائے کہ ایک الہی خاندان کیسا ہونا چاہیے، اور کیسا جو ہے وہ اہل بیت کیسا چاہتے ہیں کہ ایک خاندان جس میں زوج اور زوجہ ہیں، جس میں اولاد ہے، یہ ایک گھرانہ کیسے جو وہ ہونا چاہیے، یہ الہی گھرانہ کیسے ہو۔ میں اس کی ایک مثال آج کے دور کی، زیادہ ابھی وقت نہیں گزرا، جناب مرحوم علامہ طباطبائی صاحب المیزان، ان کا قصہ ان کی اولاد کی زبان سے نقل جو ہے وہ کرتا ہوں کہ جناب مرحوم صاحب میزان 40 سال تک اپنی زوجہ اس ازدواجی زندگی میں انہوں نے گزارے، اور جب ان کی زوجہ کی رحلت ہوتی ہے، جناب مرحوم علامہ وہ فیلسوف، وہ عالم،
اور وہ مفسر قرآن، وہ فارابی زمان، ان کو لقب ملا ہے فارابی زمان، اور وہ مجتہد و عارف اپنی زوجہ کی رحلت پر گریا کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، ایک مدت تک گریا کرتے رہے۔ عرض کیا گیا کہ آپ کے لیے اچھا، یہ آپ کے مقام و عظمت کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنی زوجہ کی رحلت پر گریا کریں؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ میرے لیے کیسی تھی، کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل مجھے ان کی طرف سے پیش نہیں آئی۔ اور یہ تفسیر المیزان جو 20 سال میں نے لکھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تنہا لکھی ہے، اگرچہ میری قلم تھی لیکن پیچھے میری زوجہ کا ہاتھ تھا۔ یہ 20 سال میں نے جو تفسیر پہ لگائے ہیں اور تفسیر لکھی ہے، اس میں وہ عادی شریک ہے میری زوجہ، اس لیے کہ اگر گھر میں اطمینان اور سکون نہیں ہوگا، ایک محقق اور ایک مفسر کیسے وہ کام کرے گا جب گھر میں سکون نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا؟ کہ وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں وہ عرض کروں کہ فرمایا کہ کبھی بھی گھر میں مجھے کوئی پریشانی وہ پیش نہیں آئی۔ اور عجیب جملہ، یہ جناب مرحوم علامہ کا یہ جملہ عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں میری زوجہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے بارے میں یہ کہتا کہ کاش یہ کام نہ کرتی۔ آج 40 سالوں میں ایک کام بھی ایسا نہیں کیا کہ میں جس کے بارے میں یہ کہتا کہ کاش یہ کام نہ کرتی۔ ایسا گرانا۔ اور ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ ان 40 سال میں کبھی بھی ہم نے اپنے ماں اور باپ یعنی جناب مرحوم علامہ اور ان کی زوجوں کو کبھی بھی کسی بات پر ہم نے لڑتے اور جھگڑتے نہیں دیکھا۔ عجیب، اسی دنیا میں وہ جو ہے وہ آپ کہیں گے معصومین کی مثال دیتے ہیں، غیر معصوم کی مثال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اور جناب مرحوم علامہ خود صاحب مکاشفہ تھے، ایک عارف تھے، لیکن ان کی زوجہ بھی وہ عرفان کی بعض منازل پہ فائز تھیں کہ وہ نقل فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ میری زوجہ وہ زیارت عاشورہ پڑھتی اور سلام خود حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرتی تو امام کے جواب کو میں سنتا، امام جواب دیتے، میں سنتا، اگرچہ بعض موارد میں وہ نہ سنتی تھی، وہ نہیں سن سکتی تھی، میں سنتا تھا کہ امام نے جواب دیا ہے۔ اس مقام پہ فائز تھی۔ اور جب ان کی رحلت ہوتی ہے تقریباً 3 سال تک ہر روز جناب مرحوم علامہ اپنی زوجہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 3 سال تک۔ اور پھر اس کے بعد جب خود بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات 2 دن جاتے ہیں قبر پر اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ عزیزان، یہ نمونہ ہمارے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور رسول گرامی اسلام کی وہ ازدواجی زندگی اب ملاحظہ فرمائیں کہ واقع نمونہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ نہ ہی تنقید کرنا ہمارا مقصود ہے کہ دیگر زوجات کے بارے میں تاریخ میں اور روایات میں بہت کچھ ملتا ہے کہ رسول گرامی اسلام کے ساتھ کیسا رویہ تھا بعض زوجات کا، کہ ان کو عرض کرنا مقصود نہیں ہے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ رسول گرامی اسلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، حضرت خدیجہ کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، اور خداوند عالم اس اسوہ کامل کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔